بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 سے لے کر 200 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ قاری صاحب، یہاں پر ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ارشاد ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی ایمان لائے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو کچھ آپ سے پہلے ان کی جانب نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ناظرین کاغذ اور قلم لے کر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ یہ نکات نوٹ کرنے کے لیے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں اگر اہل کتاب کے لیے بھی اجر ہے تو پھر اہل ایمان میں اور اہل کتاب میں جو کہ نہیں مانتے ہمارے نبی کریم کو اور ان کی شریعت کو، ان کے لیے بھی اجر ہے اور ان کے لیے بھی اجر ہے، تو فرق کہاں ہے؟ اس پوری صورت میں اگر دیکھا جائے تو پیچھے اہل کتاب کے جو عقائد تھے، ان کے معاملات تھے، اس کی قرآن نے تردید کی ہے۔ لیکن وہ کن اہل کتاب کی؟ کہ جو انہوں نے چھپایا کرتے تھے، جن میں رسول اللہ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات تھے۔ جی، مثلا عیسیٰ علیہ السلام جب خود خطبہ دے رہے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مجھے بھی اللہ نے بڑی نعمتیں فضائل دیے، معجزات دیے، لیکن میرے بعد آئے گا اور ان کا نام بھی احمد ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ذکر کرتے رہے، باقی انبیاء بھی، تو وہ انہوں نے چیزیں نکال دیں اور چھپاتے رہے، وہ بتلانے کا کام نہیں کیا۔ قرآن ان کی تردید کی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ہی اہل حق ہیں، ہم معاذ اللہ جنت میں جائیں گے، ہم خدا والے ہیں۔ نا، خدا کے ساتھ اہل جنت والے وہ ہوں گے، خدا کے ساتھ تعلق والے وہ ہوں گے جب تک رسول اللہ علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک۔ اب یہ کون مراد ہے؟ ایک تو رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، جیسے ایک بادشاہ حضرت طبع کے نام سے گزرے تھے۔ اس طرح ورقہ بن نوفل بھی ہیں جن کے بارے میں چند مفسرین محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وہ بھی اسلام لائے، کہ جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے سابقہ وہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی اقرار، ان پہ نبوتوں پر اقرار بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ یہاں چونکہ سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام کو جبریل امین نے آ کر خبر دی۔ اچھا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ بقی شریف تشریف لے گئے، صحابہ کو کہا کہ آئیں، ساتھ چلے صحابہ اکرام۔ حضور نے وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی 4 تکبیرات کے ساتھ، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ پردے اٹھا دیے گئے حبشے سے مدینہ شریف سے، تو وہ سامنے نجاشی کی اپنا کیا کہتے ہیں میت پڑی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا۔ منافقین نے بعد میں لکھا، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو ایک کافر عیسائی تھا اور حبشے کا رہنے والا، اس کی یہ محمد نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور صحابہ ان کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نہ انہوں نے، یعنی نجاشی نے حضور کو دیکھا، نہ حضور نے ان کو دیکھا۔ صحابی تو نہیں ہے جس نے دیکھا ہو، مر رآ یا من لقیہ، تو ان دیکھا بھی نہیں، تو یہ کیسے؟ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی کہ یہ وہ اہل کتاب نہیں ہے جو میرے نبی کو نہیں مانتے، یہ وہ نجاشی ہے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کرتا رہا، یعنی توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے رہے، ان کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا یہ کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ گئے، انہوں نے وہ قرآن کی آیات پڑھیں، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت روایت میں کہ جب پڑھی گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نجاشی سمیت سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ اہل کتاب تھے کہ مومن تھے، اور ان کے لیے کا 2 اجر ہے۔ ایک وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، اس نبی کو بھی مانتے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یہودیوں میں سے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مفسرین نے لکھا یا ان کے اصحاب ہیں، اور دوسرا یہ نجاشی ہیں یا اور بھی چند لوگ ہیں۔ تو کہا کہ وہ ان پر بھی ایمان رکھتے تھے، ایک تو اس کا ثواب ملے گا انہیں، توحید پرست تھے، دوسرا رسول اللہ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے 2 ثواب ہے، 2 اجر ہے ان کے لیے۔